اے اللہ رفیق اعلیٰ میں نیک لوگوں میں اے اللہ میرا بھی شمار کر لے، اے اللہ اپنے نیک اور بزرگ بندوں میں میرا بھی شمار کر لے۔ اور یہ آخری جملہ نکلا اور اس کے بعد اللہ کے نبی ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لوگ آتے گئے دیکھتے گئے، آتے گئے دیکھتے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے اللہ کے رسول، مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے اللہ کے نبی، تو مدینے کے دن میں اس دن اتنی زیادہ خوشی تھی کہ اس سے زیادہ خوبصورت دن آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ جب مکے سے مدینہ آئے تو جس دن مدینے میں اللہ کے نبی آئے اس سے زیادہ روشن دن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور جس دن اللہ کے رسول مدینہ چھوڑ کر آپ کا انتقال ہوا اور آپ اللہ کو پیارے ہوئے، جس دن یہ دنیا چھوڑ بیٹھے اس دن میں نے مدینے میں اس سے زیادہ اندھیرے والا دن کبھی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ مایوس دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی آئے تو اس سے اچھا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نبی اس دنیا سے گئے تو اس سے زیادہ برا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب اللہ کے نبی مکے سے مدینے آئے تو خوشیوں کا حال یہ تھا، جب مدینے کے دروازے میں داخل ہوئے، مدینے کی باؤنڈری میں داخل ہوئے تو 5 اور 6 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی، ڈھول بجا رہی تھی اور یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ یہ گیت گا رہی تھی مدینے کی وہ چھوٹی چھوٹی 5 6 سال کی بچیاں۔ جس دن نبی مدینے میں آئے اس دن مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو فاران کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے، آج تو 14ویں رات کا چاند، آج تو یہ سورج جو طلوع ہوا ہے وہ ہمارے شہر میں آیا ہے، آج تو سورج اتر کر مدینے میں آ گیا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں رات کا چاند آج ہمارے مدینے میں نکل آیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ خوشی کا عالم تھا، خوشی کا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھیں۔ لیکن جس دن نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی اور یہ کہا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی کبھی نہیں مر سکتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے ایسی اللہ کے نبی بھی اللہ سے ملنے گئے ہیں، وہ ضرور لوٹ کر واپس آئیں گے۔ ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا، ان کے ہاتھ سے تلوار چھینی اور ان کو قرآن کا پیغام سنایا، اے عمر ہوش میں آؤ، جو موت نبی کی اوپر آنے کی وہ آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ میرے نبی کو ڈبل موت نہیں دے گا، 2 موتیں نہیں دے گا، نہیں۔ ما منکم من احد، تم میں سے جو لوگ بھی یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو یہ جانتا تھا، جو محمد کو رب سمجھتا تھا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت فاطمہ کا حال یہ تھا اس دن جس دن نبی کا انتقال ہوا، وہ اپنے ابو کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ شعر پڑھتی جا رہی تھی، وَكَرْبَ أَبَطَا مَنْ أَجَابَ رَبَّنْدَا وَكَرْبَ أَبَطَا مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَا وَكَرْبَ أَبَطَا إِلَى جِبْرِيلَ نَنَا۔ حضرت فاطمہ یہ کہتی جا رہی ہے، ہائے میرے ابو، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، آئے میرے ابو آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وَكَرْبَ أَبَطَا، ہائے میرے ابو، ہائے میرے ابو،
من اجاب رب بندہ، آپ کو رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. واکر بابا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے. آئے میرے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے. واکر بابا الا جبریل ننا، آئے میرے ابو اب جبریل کس کے پاس آئیں گے؟ قرآن کس کے اوپر لائیں گے؟ اللہ کی کتاب کس پر نازل کریں گے؟ قرآن کی آیتیں اب کس پر اتریں گی؟ نہیں نہیں اے ابو میں جبریل کو روک دیتی ہوں، میں جبریل کو منع کر دیتی ہوں. آئے جبریل اب قرآن لے کے نہ آنا، آئے جبریل اب قرآن لے کے نہ آنا، آئے جبریل اب آیتیں لے کر نہ آنا، اس لیے کہ تو جس کے پاس آیتیں لے کر آتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہ رہا. آئے جبریل اب تم قرآن لے کے نہ آنا، کیونکہ صاحب قرآن اب اس دنیا میں نہیں رہا. میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ کے ان جملوں سے اندازہ لگاؤ کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی تھی اللہ کے رسول کے انتقال کے موقع پر. یہاں بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو جشن منا لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جلوس نکال لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کو نبی کے نام پر کیک بنا کر کاٹ لینا، بڑا آسان ہے 12 ربیع الاول کے نام پر ڈی جے اور گانے بجوا لینا. لیکن 12 ربیع الاول کو میرے بھائیو حضرت فاطمہ کا حال یہ ہے جو کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. آئے میرے ابو اب میں جبریل کو منع کرتی ہوں کہ وہ قرآن لے کر نہیں آئے گا. یہ 12 ربیع الاول کا حال ہے. تمہارے لیے تو بہت آسان ہے خوشیاں منا لینا، لیکن جن آنکھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو دیکھا ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہے، فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عمر کو تلوار نکالتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، پورا مدینہ غمگین تھا اور فاطمہ کہہ رہی تھی آج میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر وہ غم کسی پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں اتنے غموں کا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر ان غموں کو ہم کسی دن کے اوپر ڈال دیں تو دن بھی رات میں بدل جائے گا. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں اتنے غم میرے اوپر ٹوٹے. 12 ربیع الاول کو تمہارے کلیجے کیسے خوشیاں منانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تمہارے دل یہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں، 12 ربیع الاول کو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کی تلوار تمہیں نہیں دکھائی دیتی ہے، 12 ربیع الاول کو میرے بھائیوں حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں اور تم ڈی جے بجا کر جشن منا لیتے ہو. تمہاری عزت تمہارا احترام یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے، تمہارے کلیجے اور تمہارے دل اس کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں. یہی سے تو شک ہوتا ہے کہ تمہیں رسول کے انتقال والے دن جشن مناتے ہو، تمہیں رسول کے انتقال کی خوشی ہے یا آپ کی پیدائش کا جشن ہے. یہیں سے ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ہے کیا. تقریباً 32 گھنٹے تک، یہ موجودہ دور کے حساب سے بتلا رہا ہوں، کہ یہ مت کہنا اس زمانے میں گھڑی نہیں چلتی تھی تو آپ نے گھنٹے کیسے بتا دیے. تقریباً 32 گھنٹے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا نہیں گیا. آپ حجرہ عائشہ ہی میں رہے. لوگ آتے گئے دیکھتے گئے، آتے گئے دیکھتے گئے، آتے گئے دیکھتے گئے. کسی کو یقین نہیں تھا یہ کیا ہو گیا ہے. کچھ لوگ رات میں پہنچتے ہیں، بہت دور کے رہنے والے دروازے کو دستک دیتے ہیں. اما عائشہ نے دروازہ کھولا. امی عائشہ جی سنا ہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے. ہاں صحیح سنا ہے، میں نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر میں خبر ملی ہے، رات کا اندھیرا ہے، صبح اللہ کے نبی کو دفنا دیا جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا ایک بار دیدار کر لوں، آپ کا چہرہ دیکھ لوں. حضرت عائشہ نے حجرے میں آنے کی اجازت دی، چادر کھینچی، کہا دیکھ لو اپنے نبی کا چہرہ. باہر سے آنے والے لوگوں نے اس چہرے کو دیکھا، کہنے لگے امی عائشہ
رات کے اندھیرے کی وجہ سے چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اگر تھوڑی سی روشنی ہو جائے، چراغ جلا دیا جائے تاکہ میں نبی اکرم کے چہرے کو صحیح سے دیکھ سکوں۔ حضرت عائشہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باہر سے آنے والے صحابیوں نے کہا امی عائشہ ہم آپ کو رلانا نہیں چاہتے تھے، ہم نے تو صرف چراغ جلانے کی بات کہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں او محمد کے چاہنے والوں، او محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، میرے گھر کا اتنا امتحان نہ لو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ نہ کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں انسلٹ کی کون سی بات ہے، امتحان کی کون سی بات ہے، ہم نے چہرہ دیکھنا ہے اور آپ چراغ جلا کے لے آئیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے محمد کے ساتھیوں، تم چراغ جلانے کی بات کرتے ہو، تمہارے نبی نے، تمہارے سردار نے، تمہارے سید نے، تمہارے امام نے، امام کائنات نے، محمد رسول اللہ نے، تمہارے نبی نے ہمارے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ پوری زندگی پھر اسی آخرت کی فکر آپ کو رہی، یہاں تک کہ انتقال کے بعد بھی آپ نے اپنے گھر میں اتنا تیل نہیں چھوڑا تھا کہ چراغ بھی جل سکے۔ تب حضرت عائشہ پڑوس میں جاتی ہے اور پڑوس کی عورت سے کہتی ہے کہ اے میری پڑوسن، تھوڑا سا تیل ادھار دے دے، میرے پاس جب انتظام ہو جائے گا تو میں تجھے دے دوں گی۔ وہ پڑوس میں جاتی ہیں اور تیل لاتی ہیں، پھر چراغ جلاتی ہیں اور لوگوں کو، آنے والوں کو نبی کا چہرہ دکھاتی ہیں۔ پھر اس طریقے سے بتایا کہ دیکھو پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج اپنے گھر سے جب گیا تو چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یہی وہ نبی جو 3 دن پہلے انتقال سے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالتے تو 3-4 درہم مل جاتے۔ پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، پتہ نہیں آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو یہ آپ کے کام آ جائے گی۔ فرمایا عائشہ ان 3 درہموں پر اتنا بھروسہ کرتی ہو، جو سب کچھ دینے والی ذات ہے اس کی اوپر تمہیں کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ عائشہ اگر اس حال میں میرا انتقال ہو گیا اور یہ 3 درہم میرے پاس رکھے رہے تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ آپ نے پھر اسی لیے آخرت کو ترجیح دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر جناب محمد رسول اللہ نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا۔ آخری وقت تک آخرت کی فکر رہی آپ کو۔ مختلف ناحیے سے دیکھیے، قرآن ہمیں موت کو یاد دلا رہا ہے، پھر وہی قرآن ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی یاد دلا رہا ہے، پھر وہی قرآن ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے باخبر کر رہا ہے، پھر وہی قرآن ہمیں جہنم کے عذاب سے باخبر کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کے ان چاروں چیزوں کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تاکہ ہم اپنے مرنے سڑنے کو بھی یاد رکھیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو بھی یاد رکھیں، قیامت کے دن کو بھی یاد رکھیں اور جہنم کے عذاب کو بھی یاد رکھیں۔ اور پھر بوریوں کے اس جلسے میں فکر آخرت کے موضوع پر ہونے والے خطاب کو سننے کے بعد کل سے لاٹری خریدنا بند کر دیں۔ یہ مولانا صاحب کو کیسے پتا چلتا ہے کہ بوریوں میں بڑی لاٹری والی بڑا معاملہ چل رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے؟ ہمارا سماج، سوسائٹی، معاشرہ، نوجوان خاص طور پر طبقہ کس طرف جا رہا ہے، سمجھ سے باہر۔ آئیے ایک آیت پڑھوں گا صرف موت کے تعلق سے اور دیکھتے جائیے